اسے مسلمانوں کا درندہ قرار دیا گیا، مگر جب صلیبی بادشاہ اس کے مقابل آئے تو وہ ایک جنگجو کے ساتھ ساتھ ایک مہذب اور باعزت حکمران بھی دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ شکست کے زخم لیے اپنے گھروں کو لوٹے تو سلطان کی شبیہ ان کے تخیل میں کسی درندے کی نہیں بلکہ ایک ایسے سپاہ سالار کی تھی جس کی سخاوت، عزت نفس اور عزم نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ یہی وہ تاریخی سچ تھا جسے وقت کی گرد بھی مٹا نہیں سکی۔ یروشلم کی تقدیر ہمیشہ مارکوں سے جڑی رہی ہے۔ 1187 کی فتح اور اس کے بعد کی صلیبی ناکامیوں نے ثابت کیا کہ طاقت صرف تلوار سے نہیں بلکہ کردار اور حکمت سے بھی قائم رہتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی کہانی ایک فتح کی کہانی ضرور تھی، مگر یہ اس سے بڑھ کر ایک عظیم کردار کی کہانی بھی تھی جو دشمنوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ یہ تاریخ کا ایک دلچسپ موڑ تھا کہ وہی یورپ جو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو عیسائیوں کا خونخوار دشمن قرار دیتا تھا، صدیوں بعد انہی کی یاد میں دن منانے لگا۔ ناروے جیسے ملک میں جہاں صلیبی جنگوں کی یادیں کبھی عیسائی فتح کی علامت سمجھی جاتی تھیں، اب وہی تاریخ ایک مختلف زاویے سے دیکھی جا رہی ہے۔ 2008 کی بات ہے جب ناروے کے قومی شاعر ہینڈرک ویرگیلین کی 200 سالہ تقریبات کے دوران ایک حیران کن تجویز سامنے آئی۔ ویرگیلین جو مذہبی رواداری کا دائی ہے، اس نے ناروے کے آئین میں ایک ایسی ترمیم متعارف کروانے میں اہم کردار ادا کیا جس کے نتیجے میں یہودیوں کو ملک میں داخلے کی اجازت ملی۔ اس کے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک معروف نارویجن مصنف تھور ویلسٹن نے یہ تجویز دی کہ صلاح الدین ایوبی کے نام پر بھی ایک دن منایا جائے۔ یہ تجویز محض ایک علامتی اظہار نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے یروشلم کی وہ تاریخ تھی جس نے صلیبی جنگوں کے دوران خون اور نفرت کے سائے میں سانس لی تھی۔ لیکن وہ سب 1187 کو ہوا جس کی توقع دشمنوں کو نہیں تھی۔ شہر میں قتل عام کی بجائے امن کا پرچم بلند ہوا، مسیحیوں اور یہودیوں کو امان دی گئی، جنگ کی سفاک حقیقت کے باوجود رحم اور انصاف کی مثال قائم ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب یورپ کے ضمیر جو کہیں دب چکا تھا اور جسے صدیوں بعد ناروے نے سیلاڈن ڈے کے نام سے زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تاریخ کی ایک انوکھی ستم ظریفی ہے کہ وہی مغرب جو کبھی صلاح الدین ایوبی کو صلیبی شکست کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اب اسے بین المذاہب ہم آہنگی کی علامت کے طور پہ منا رہا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ غیر متوقع رخ ہے جس نے مغرب کے تصورات کو پلٹ کے رکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کبھی صلیبی جنگوں میں یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتے تھے، رفتہ رفتہ مغرب ہی میں عزت و احترام کی علامت بن گئے اور سیلاڈن ڈے منانے کی روایت قائم ہوئی۔ لیکن برطانوی رائل نیوی کے ایک جنگی جہاز اور برطانوی فوج کی بختربند گاڑی کو ان کے نام سے موسوم کرنا تاریخ کا ایسا لمحہ تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔